अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने सियालकोट में एक तालीमी अदारे से गुफ्तगू करते हुए बहुत सी अहम बातें की और उन्होंने बताया किस तरह से उनकी ज़िंदगी का आगाज़ हुआ और क्या इस दौरे हाज़िर में सिर्फ़ और सिर्फ गरीब लोग ही आलिम बनते हैं, क्या सिर्फ गरीब लोग ही इस्लाम की तबलीग के लिए आगे आते हैं या अमीर लोगों का भी इसमें किरदार है या अमीर लोग भी उलमा इकराम बनते हैं। आइए उनकी गुफ्तगू सुने, फिर इस पर बात करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और मेरे अजीज़ भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे बेहद खुशी हो रही है कि मैं लास्ट 3 हफ्तों से अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में हूँ और सियालकोट के बारे में कई तारीफ सुना था कि सिटी है स्पोर्ट्स गुड्स की, जहाँ फुटबॉल बनते हैं और कई स्पोर्ट्स, चाहे वो क्रिकेट बैट हो। मैं क्रिकेट का इतना शौकीन नहीं हूँ, फुटबॉल का हूँ। हॉकी स्टिक बनते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं सियालकोट में हूँ। ख्वाहिश थी कि एक मजबे में तकरीर करूँ, लेकिन माशाअल्लाह जनाब मंजूर साहब ने ये ऑर्गेनाइज किया है ओपनिंग, और इस ओपनिंग में मुझे पैगाम देना है कि आज हम देखते अक्सर मुसलमान, जहाँ तक के तालीम का सवाल है, वो मगरबी दुनिया की तरफ देखते हैं और फख्र से कहते हैं मेरा बेटा अमेरिका में पढ़ रहा है। जब मैं यहाँ नहीं, पाकिस्तान में नहीं, गल्फ कंट्री भी जाओ तो मेरा बेटा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, मेरा बेटा स्टैनफोर्ड में पढ़ रहा है, मेरा बेटा ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहा है। और अल्लाह ने मुझे ये नवाजा है कि माशाल्लाह मैं गरीब के घर में भी जाता हूँ, अमीर के भी घर में जाता हूँ, राजा के घर में, बिलियनर के, ये अल्लाह ने नवाजा है, हर कोई का नवाजा नहीं। जब मैं जाता हूँ अमीर लोग बिलियनर के घर में, तो इन लोग मुझे बताना चाहते मेरा बेटा किधर से पढ़ा है, हार्वर्ड। मैं बोला मेरा बेटा फारिग वो जामुतुल इमाम से फारिग है, रियाद में। जामुतुल इमाम मेरे नजदीक दुनिया की एक वन ऑफ द बेस्ट इस्लामिक यूनिवर्सिटी है। मेरे दोनों बेटियां जामिअतुन नूरा में, जो वन ऑफ द बिगेस्ट वुमेन्स यूनिवर्सिटी है दुनिया की, वहां से फारिग है। और मैं उन्हें कहता हूं, वो कहते मेरा बेटा डॉक्टर है, मेरा बेटा MBA। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि इंसान जब मर जाता है कब्र के बाद वो 3 चीज से लौटती है, 3 चीज सवाब जारिया। एक, जो वो दौलत खर्चा करता है अल्लाह के राह में। नंबर 2, इल्म जो अल्लाह के राह में उसने फैलाए। और नंबर 3, सोहले औलाद जो अपने वालिदैन के लिए दुआ करती है। तो मैं वो अरबों से पूछता हूँ, मुसलमान से पूछता हूँ, आपका बेटा अगर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी फारिग होके एक MBA बनेगा या कोई UK की यूनिवर्सिटी से डॉक्टर या इंजीनियर बनेगा, वो आपके लिए दुआ करेगा तो ज्यादा कबूल होंगे कि आपका बेटा एक इस्लामिक यूनिवर्सिटी से फारिग होगा, जैसे जामुअतुल इमाम, तो उनका मुंडी नीचे हो जाती है। मेरा बेटा हिंदुस्तान से आपके मुल्क में आता है। अल्लाह ताला ने जो मेरे बेटे ने आयत की तिलावत की, मैंने भी तिलावत की, सबसे पहला पैगाम, सबसे पहली हिदायत जो अल्लाह सुब्हाना व ताला कुरान मजीद में इंसानों को देते हैं, वो ये नहीं कहते कि नमाज पढ़ो, ज़कात दो या रोजा रखो या हज करो। सबसे पहली हिदायत अल्लाह सुब्हाना व ताला कुरान मजीद में सिर्फ मुसलमान के लिए, सारी दुनिया के लिए कहते हैं इकरा, पढ़ो। और अक्सर अगर नहीं कहेंगे तो बड़ी तादाद में, अक्सर मतलब मोर देन 51%, बड़ी तादाद में 51 से कम भी हो सकती है, बड़ी तादाद में मुसलमान पढ़ना नहीं चाहते। और जो मुसलमान पढ़ना चाहते
وہ اتنا متاثر ہے مغربی دنیا سے, اتنے متاثر کہ بولتا ہم تو اللہ کا پیغام کو فالو کر رہے. اللہ کا پیغام صرف اقرا نہیں ہے, پورا پیغام ہے اقرا بسم ربک الذی خلق. پڑھو اللہ کے نام سے, اقرا بسم ربک الذی خلق, جو خالق ہے. خلق الانسان من علق, اللہ کو خون کے لوتڑے سے ایک جوک سے بنایا ہے. تو پورا پیغام ہے اللہ کے نام سے پڑھو. صرف پڑھنا کافی نہیں ہے, پڑھو اللہ کے نام سے. اگر آپ مغربی دنیا میں جانتے تو اکثر اللہ سے دور ہوتے. یہ تعلیم فائدہ کیا ہے؟ جو اللہ کے حضور فرماتے تعلیم ہر انسان کے لیے فرض ہے, ہر مسلمان کے لیے فرض ہے, چاہے مسلم, چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. یہ تعلیم کون سی تعلیم فرض ہے؟ تعلیم جو فرض ہے ہر مسلمان کے لیے وہ ہے تعلیم جو بیسک ہمارے خالق کے بارے میں جانتی ہے, بیسکس آف دین. یہ ہر مسلمان کے لیے فرض ہے. اگر ہم ہمارے خالق کو نہیں پہچان سکتے تو اس زندگی میں ہمارا مقصد کیا ہے؟ میں نے کراچی میں تقریر کی تھی, ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. وہ تقریر لمبی ہے. ہم ہماری زندگی کا مقصد اگر جانیں تو خالق کو, اگر جو تعلیم آپ حاصل کرتے ہیں وہ آپ کے خالق اپنے رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب نہیں لے کے جاتی, تو وہ تعلیم اس دنیا میں شاید آپ کو فائدہ کرے. شاید پیسے کمائیں گے آپ, شاید, ضروری نہیں گولڈ میڈل ملنے کے بعد بھی پیسے نہیں کما سکتے آپ. میرے بہت سے دوست گولڈ میڈلسٹ ہیں اور کچھ کماتے نہیں. تو شاید اس دنیا میں آپ کما سکیں گے نہیں, اس دنیا میں شاید فائدہ ہو یا نہ ہو سکتا ہے فائدہ, لیکن آخرت میں تو اس کا فائدہ ہی نہیں. اگر وہ تعلیم آپ کے رب کی طرف لے کے جاتی ہے, آپ کو اللہ کی طرف قریب لے جاتی ہے, انشاءاللہ آخرت میں تو فائدہ ہے ہی, اس دنیا میں بھی فائدہ ہے. آپ کو لگے گا فائدہ نہیں ہے, امیجیٹ ہو سکتا ہے کہ آپ کو لگے ارے میرا بیٹا تو بہت کم کماتا ہے, صرف 10,000 روپے کماتا ہے یا 50,000 کماتا ہے, لیکن مین کمانا تو آخرت میں, اس دنیا میں نہیں. ہم ہماری زندگی بسر کرتے, جیسا ہم کماتے ویسے کپڑے پہنتے, جیسا ہم کماتے ویسے گھر میں رہتے, جیسا ہم کماتے ویسے جوتے پہنیں گے, گاڑی رکھیں گے. ہمارا پورا مقصد ہے زندگی میں کمانا. یہ بالکل غلط مقصد ہے. اور اس تقریر میں نے ہماری زندگی کا مقصد, ہمیں جیسا زندگی بسانے کا آپ کا پلان ہے اس طریقے سے کماؤ نا. مجھے ڈاکٹر ذاکر نائک کو مہینے میں صرف $500 کافی ہے میرے اور میری بیوی کے لیے. $500 مطلب آپ ملٹیپلائی کریں گے کتنا ہوتا ہے؟ 1.5 لاکھ روپے. مجھے جینے کے لیے کتنا چاہیے؟ 1.5 لاکھ روپے میرے اور میری بیوی کے لیے زندگی بسر کرنے کے لیے, جس کے اندر جب بھی میرے گھر پہ آتے ہیں مہمان, کئی مہمان آتے ہیں, اس میں بھی ہو جاتا ہے. دعوتی کام کے لیے اللہ کے میں جاتا ہوں تو میں ٹکٹ لیتا ہوں, ایئرپلین کا خود لیتا ہوں, ہوٹل کا, وہ الگ بات ہے. لیکن میری پرسنلی زندگی بسر کرنے کے لیے $500 کافی ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کے لیے. تو رحیم کیا ہونا چاہیے؟ $500. یہاں تو اکثر لوگ $500 تو کماتے ہوئیں گے نا. اگر زیادہ پیسے کیا کرو, اللہ کے راہ پہ لگا دو. اگر میرا ایم ہے کہ میں روز روزے خریدوں گا, اللہ نے مجھے اتنی انکم دیا کہ میں روز روزے خرید سکتا ہوں, کیا فائدہ؟ کیا فائدہ؟ میری چھوٹی ٹویوٹا ہے, انووا گاڑی کافی ہے. اب اللہ کو بھاگیدار بناؤ اپنے بزنس میں, اور جب اللہ کو بھاگیدار بناتے تو چھوٹا بھاگیدار تو بنا نہیں سکتے نا, چھوٹا پارٹنر تو منیمم 51%. تو میں نے بیٹے کو کہا 2 سال پہلے منیمم 51% اللہ کے راہ میں دینا. میں تو ویٹرن ہوں, ویٹرن مطلب پرانا ہوں, میں تو زیادہ دیتا ہوں. اور دیکھو اللہ تعالیٰ کتنی آپ کی زندگی میں ترقی کرتا ہے. ابھی آپ لوگ کیوں ادھر آئے؟ کس کی وجہ سے؟ اللہ نے محبت ڈالا آپ کے دل میں میرے وجہ. میں کیا ہوں؟ میں تو ناچیز ہوں. اگر میں سب سے بڑا ڈاکٹر بنتا تھا دنیا میں تو بھی اتنی پبلک نہیں آتی تھی جتنی آپ دیکھیے بادشاہی مسجد میں, برابر.
میں بڑا مقرر نہیں ہوں، یہ اللہ نے آپ کے دل میں میرے لیے محبت ڈالی تو آ گئے آپ، کیونکہ اللہ کا باقیدار ہے. ہم سمجھ رہے؟ تو اکثر لوگ سوچتے ہیں میں کیا کروں، میں MBA کروں، یہ کروں، سوچنے کے لیے کہ کیا میں کروں زندگی میں. تو ماشاءاللہ سیالکوٹ میں تو کافی امیر لوگ ہیں. ہمارے اس میں کیا ہوتا ہے مسلمان میں، بچہ فیل ہوتا ہے 1 بار 2 بار 3 بار فیل ہو، حافظ قرآن بناؤ، مدرسہ میں ڈالو. ہم اپنے جو ریجیکٹ سوسائٹی کے ان کو دین کو پھیلانے کے لیے بھیجتے ہیں. اگر آپ کا بیٹا ڈاکٹر بن سکتا ہے اس کو ڈالو دین کے کام میں نا. اگر آپ کا بیٹا انجینئر بن سکتا ہے، MBA پاس کر سکتا ہے، ہم ہمارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ریجیکٹ کیوں دیتے؟ کیوں ریجیکٹ دیتے؟ ایسا نہیں کہ ہمارا میڈیکل کا دھندا اچھا نہیں تھا تو میں دین میں آ گیا. ماشاءاللہ میرے والد تو، میرے بھائی بھی بہت اچھا سکسیسفل بزنس تھا. بولے اللہ کے راہ میں آپ کو کمانے کی ضرورت ہی نہیں، ہم دے دیں گے آپ کو، تو بسم اللہ کر لیے ہم. تو آج جو ہمارے ادارے ہونا چاہیے، ہمارے ادارے مغربی ادارے سے بہتر ہونا چاہیے. ایون ٹیکنالوجی میں اگر آپ تاریخ پڑھیں گے، آپ 8ویں 9ویں صدی پڑھیں گے تاریخ، اس میں یورپینز کہتے تھے یہ دور اندھیرے کا دور ہے، ڈارک ایجز. انگلش میں کہتے ہیں ڈارک ایجز، اندھیرے کا دور. کس کے لیے؟ یورپین کے لیے، دنیا کے لیے نہیں. جتنی ترقی دنیا نے 8ویں صدی 8th سینچری اور 9th سینچری میں کی، لیکن کس نے ترقی کی؟ ہم مسلمانوں نے. ہم مسلمانوں نے اتنی ترقی کی کہ اگر آپ کو سائنس کے اوپر تحقیق کرنا ہے، آپ کے لیے لازم ہے کہ عربی زبان سیکھیں. تو غیر مسلم عربی زبان سیکھتے تھے تحقیق کرنے کے لیے. آج ہم کیا زبان سیکھتے؟ انگریزی سیکھتے. کیا نہیں؟ میں نے بھی سیکھا. انگریزی سیکھنا حرام نہیں ہے. ہم انگریزی زبان سیکھتے تو کہ ہم ترقی کر سکے. میں نے بھی میڈیکل ڈاکٹر کی ڈگری کی. سوچا تھا کہ سب سے بہترین پیشہ ڈاکٹر ہے، بیماروں کو صحت دیتا ہے، لوگوں کی جان بچاتا ہے. تو میرا مقصد تھا ڈاکٹر بننے کے لیے انسانیت کی خدمت کرنا. اچھا پیشہ ہے، لیکن سب سے بہتر نہیں. جب میں دیدہ صاحب کو ملا اور قرآن مجید کے قریب آیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ فصلت میں، سورہ نمبر 41 آیت نمبر 33، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. کون شخص بہتر ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے اور اچھے اعمال کرتا ہے اور کہتا ہے میں مسلم ہوں. تو سب سے بہترین پیشہ اللہ کے نزدیک قرآن مجید میں لکھا ہے دائی کا. ایک دائی کا پیشہ جتنے بھی پیشے آج دنیا میں ہیں اس سے بہترین ہے. اور ہم افسوس کی بات ہے کہ اس پہ توجہ ہی نہیں دیتے. کتنے ہمارے پاس کالج ہے دائی بنانے کے لیے. پاکستان میں کتنے دائی بنانے کے لیے. میں اسلامی کالج کی بات نہیں کر رہا ہوں. دائی مطلب خصوصاً غیر مسلم پہ دعوت دینے کے لیے کتنے کالج تھے پاکستان میں، کتنے سیالکوٹ میں. سب سے بہترین پیشہ اللہ کا ہے دائی. کتنے کالج تھے آپ کے پاس؟ ہم نے اسکول قائم کی تھی بمبے میں، اسلامک انٹرنیشنل اسکول، تعلیم دونوں جہاں کے لیے. اگر پاس ہوئیں گے تو آپ کو ڈگری ملیں گے IGCSE. IGCSE آج کل دنیا میں سب سے پھیلی ہوئی مانی ہوئی آکسفورڈ. تو لوگ یہ نہیں کہیں گے مسلمان کی ڈگری ہے کہ انڈین ڈگری ہے. IGCSE A لیول مانی ہوئی. اس کے ساتھ ساتھ ہم دینی تعلیم بھی عربی اور انگریزی پہ. عربی کیونکہ زبان قرآن مجید کی آخری کلام کی، اور انگریزی کیونکہ انٹرنیشنل لینگویج ہے. دونوں میں بچپن سے 3 سال کی عمر سے عربی زبان سکھاتے، انگریزی سکھاتے. میرا بیٹا جو فارغ ہے اس کی اردو کمزور ہے. بچپن سے لے کے A لیول تک کے 12ویں تک کے صرف عربی اور انگریزی زبان میں تعلیم ہوں. اور بعد میں بیچلرز 7 سال سعودی عرب میں صرف عربی میں، انگریزی نہیں. ماسٹر بھی جب ملیشیا میں 2 آپشن تھا، انگریزی میں کرو یا عربی میں.
تو میرے بیٹے نے کہا انگلش تو بات کرتے رہتے, عربی بھی کرتے, لیکن عربی میں کنٹینیو کی, یعنی 11 سال صرف عربی زبان میں. یہ عربی زبان قرآن کی ہے. اگر آپ کی قرآن کی زبان پہ مہارت پائے, لغہ فصیح سیکھیے اور علم جو حاصل کریں گے وہ انکمپیریبل ہے. تو افسوس کی بات ہے کہ ہمارے انسٹیٹیوشن میں ہم اتنے خوش ہیں یا اتنے امپریسڈ یا بول سکتے کہ اندھ وشواس ہمیں ہے مغربی تعلیم میں کہ اس کو ڈٹو سکھاتے. ہم کیا کرتے, مغربی تعلیم کو لیتے, اس کو اسلامائز کرتے. اگر میں کہوں گا بگ بینگ, ہماری کائنات کیسے آئی, تو کہیں گے بگ بینگ تھیوری 1973 میں 2 سائنٹسٹ لوگ کو ایوارڈ ملا تھا. ہماری کائنات کیسے وجود میں آئے, ایک بڑا دھماکہ تھا, پھر بعد میں اس میں آئے گیلیکسیز, پھر آئے چاند, سورج, یہ دھرتی. یہ قرآن میں لکھا ہے سورہ انبیاء میں, سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30 میں, اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانت رتقا ففتقناہما. آپ وہ دیکھتے نے, اولم یر الذین کفروا, کیا وہ کافر دیکھتے نہیں کہ ہم نے پوری کائنات ایک تھے اور ہم نے دھماکہ کیا, ففتقناہما. یہ جو بگ بینگ لکھا ہے, جو ہم کو پتا چلا 50 سال پہلے, 60 سال پہلے, قرآن مجید میں 1400 سال پہلے لکھا ہے. ہم جب مسلمان بچوں کو سکھاتے ہیں اپنا مسلمان فخر, مسلمان ہے, اس کو فخر ہوتا ہے مسلم. آج مسلم کہنے کو لوگ ڈرتے, داڑھی رکھنے سے ڈرتے. کیوں؟ مسلم مطلب. تو ہمیں ہمارے بچوں کو فخر کے ساتھ یہ کہنا چاہیے اسلامک ایڈوکیشن, مسلم ایڈوکیشن, تعلیم جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرض کرائی, اللہ کے رسول نے فرض کرائی, وہ بیسک دین کے بارے میں ہیں. اور اس کے بعد عصری تعلیم, دنیاوی تعلیم اگر حاصل کرتے آپ, وہ تعلیم جو آپ کو اللہ کے قریب لے جاتی ہے وہ تعلیم مستحب ہو جاتی ہے, یعنی سننا ہو جاتی ہے. لیکن وہ تعلیم آپ بھیجتے اپنے بچوں کو امریکہ, انگلینڈ, یورپ, پھر 3 سال کے بعد وہ باپ آتا ہے, ذاکر بھائی ذرا ہدایت دو میرے بچے کو, آپ کا فین ہے. کیا ہو گیا؟ وہ بھیگ گیا. کیا کر رہا ہے؟ زنا کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ ڈرگس لے رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ میرے بیٹے کو لڑکی بننے کا ہے. یہ کہے گا میری بیٹی آپ کی فین ہے, اس کو لڑکا بننے کا ہے. کیا ہو گیا؟ اور یہاں مثال نے بلینئرز کے بچے. پہلے اگر 50 سال پہلے کوئی گلف کنٹری سے اگر امریکہ جاتا تھا تو 100 میں سے 1 بھی نہیں بھٹکتا تھا. آج تو 25% سے زیادہ بھٹک جاتے ہیں. ایک چیز ہے کہ ہمیں صحیح چیز کی عزت دینا چاہیے, قدر کرنا چاہیے. دوسری چیز, ہم ہمارے دیش میں, ہمارے ملک میں, ہماری سٹی میں ایسے ادارے قائم کرے کہ لوگ باہر جانا بھول جائے. ہمارے اسکول میں تو لائن لگتی ہے, ہماری فیس بھی بتائی ہے, لائن لگتی ہے. آپ کوئی بھی ادارہ قائم کرو, اس میں 10 گنا زیادہ اپلیکیشن ہونا چاہیے تو آپ کا ادارہ لیول کا ہے. آپ کے پاس 100 سیٹ ہے تو 1000 اپلیکیشن آنا چاہیے. If the demand is more than supply, لوگ آپ کی قدر کریں گے. آپ ایسے ادارہ قائم کرو, اگر 100 سیٹ ہے تو 1000 اپلیکیشن آنا چاہیے. 100 سیٹ ہے, 100 اپلیکیشن آ رہے, فائدہ ہی کیا؟ آپ ایسا معیار قائم کرو. اور یہ سیالکوٹ کے لیے بہت آسان ہے, ماشاءاللہ بڑے بڑے تجار ہیں, تاجر ہے, بہت آسان ہے. ایسے ادارے قائم کرو کہ لوگ بھول ہی جائے باہر جانے. اور جو انگریزی زبان میں تعلیم ہے, میں کہتا ہوں نا کہ حرام ہے, اچھی بات ہے, لیکن اس کو اسلامائز کرو. اسلامائز مطلب اگر قرآن اور حدیث کے خلاف ہے تو اس کو بولو غلط ہے, ڈٹو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں. جو اچھا ہے بولو, جو نہیں اچھا اسے چھوڑ دو. تو اگر ایسے انسٹیٹیوٹ ہم قائم کریں گے جس میں کوالٹی ہے, کم کرو لیکن کوالٹی کرو, آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ پھر سے ہماری قوم اوپر آئیں گے. آج کی تاریخ میں ہم 25% سے زیادہ ہے دنیا میں. 8 بلین میں سے 2 بلین سے زیادہ مسلمان ہیں.
2 बिलियन 2 अरब होते, 2 अरब। कभी भी दुनिया में, कभी भी हिस्ट्री में मुसलमान इतनी तादाद में दुनिया में थे ही नहीं। ये हालत क्या है, सब जगह पिटे जा रहे हैं हम फुटबॉल की तरह, ये लात मार रहा है, वो लात मार रहा है, हमारा वजूद ही नहीं है, हमारी कीमत ही नहीं। ये इसीलिए क्योंकि हम मुसलमान कुरान और हदीस को छोड़ दिए। पहले 7वीं सदी, 8वीं सदी, 9वीं सदी में हम मुसलमान ऊपर थे क्योंकि हम कुरान और हदीस से करीब थे। आज के तारीख में हम कुरान और हदीस से दूर जा चुके, इसीलिए हालत है हमारी। इंशाअल्लाह हम फिर से अगर कुरान और हदीस के करीब आए, उस पे अमल करेंगे, तो इंशाअल्लाह हम दुनिया में वापस से चोटी पे पहुंचेंगे। आज के तारीख में मुसलमान घबराता अपने आप को मुस्लिम कहने के लिए, दाढ़ी रखने के लिए, टोपी पहनने के लिए, ढकने के ऊपर पहनने के लिए। आप अपना मयार ऊंचा करो, लोग आपके पीछे भागेंगे। आप कुरान और हदीस के करीब आओ, कुरान का पैगाम फैलाओ, वो गैर मुस्लिम भी आपकी इज्जत करेगा। हमारे पास जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हिदायत की किताब थी कुरान मजीद, वो काफी है हमें रहनुमाई के लिए। उसके ऊपर अगर अमल करेंगे, उस पर तहकीक करेंगे, तो इंशाअल्लाह मुसलमान फिर से चोटी पे पहुंचेंगे। मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सब को हिदायत दे कि कुरान और सही हदीस पे अमल करे, और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि हम सबको इंशाअल्लाह जन्नत में साथ में उठाए। वाखिर दावाना। नाज़रीन, हमारे माशरे की बदकिस्मती और अलमिया ये है कि हमारा माशरा समझता है कि आलिम या स्कॉलर सिर्फ वही बनेगा जो कि किसी गरीब ख़ानदान से होगा और किसी मदरसे में उसको डाल दिया जाएगा और मदरसे में वो कुरान और हदीस पढ़ेगा और वहाँ से वो आलिम बन जाता है या मौलवी बन जाता है। लेकिन नाज़रीन, ऐसा नहीं है। आप अगर हमारे माशरे में बहुत से उलमा इकराम को देखेंगे तो उनका बैकग्राउंड बहुत ही बेहतरीन और एलीट क्लास का था। अगर डॉक्टर जाकिर नाइक की बात करें, इनका पहले से ही इनके वालिद का बहुत बड़ा बिजनेस था, ये बहुत ज़्यादा अमीर थे। इन्होंने इस्लाम के रास्ते में या इस्लाम की तबलीग करके पैसा कमाया नहीं, बल्कि जो इनके पास था इन्होंने वो भी इस्लाम की राह में लुटा दिया। इनके वालिद साहब ने जो कमाया इन्होंने वो भी इस्लाम की राह में, इस्लाम की तबलीग करने के लिए, दीन की तबलीग के लिए वो वक्फ कर दिया। तो नाज़रीन, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही उलमा इकराम बनते हैं जिनका बैकग्राउंड कोई लोअर क्लास से होता है या मिडिल क्लास से होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर पाकिस्तान के उलमा इकराम को भी देखें तो अल्लामा इब्तिसाम लाही ज़हीर की बात करें या दीगर मसालिक के लोगों की बात करें तो उनमें बहुत से उलमा इकराम ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा अमीर और बड़े तगड़े घराने के हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अल्लाह की राह में तबलीग को तरजीह दी, बजाय कि वो किसी दुनियावी शोबाजात में या दुनियावी मामलात में दुनियावी जो प्रोफेशन हैं उनको ज्वाइन करते। तो नाज़रीन, ये सबसे बड़ी गलत फहमी है हमारे माशरे की। यही वजह है कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो थोड़ा बहुत पैसा कमा लेते हैं, फिर वो कहते हैं भाई हमारा बेटा मौलवी बनेगा, हम क्यों बेटे को मौलवी बनाएंगे, हम तो बेटे को डॉक्टर, इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर या IT के शोबे से या मुख्तलिफ CSS करवाएंगे या हम CA करवाएंगे। तो बिल्कुल उनको MBBS भी करवाना चाहिए, इंजीनियरिंग भी करवानी चाहिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाएं, IT करवाएं, CSS करवाएं। लेकिन नाजरीन, इतना पढ़ाने का मकसद ये नहीं है कि उनकी औलाद या उनका बेटा या बेटी इस्लाम से बहुत ज़्यादा दूर हो जाए। हमारी बदकिस्मती ये है कि हम पाकिस्तान में अगर कोई दुनियावी तालीम हासिल करते हैं तो जो दुनियावी तालीम हासिल करने वाले लोग हैं या तालिब इल्म हैं उनको पता ही नहीं होता कि उनका दीन क्या है, उनका मज़हब उनको क्या कहता है। नाज़रीन, एक तरफ है कि मज़हब के बारे में कम जानना बहुत ज़रूरी है। हाँ ठीक है भाई, कोई इंसान कितना फ़ॉलो करता है, क्या फ़ॉलो करता है, वो अलग बात है। लेकिन सबसे पहले अल्लाह के दीन को जानना, अल्लाह ने कुरान मजीद में क्या कहा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की अहदीस क्या हैं, इस बारे में नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अगर आज आप देखें यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेजेस में जो तालिब इल्म पढ़ते हैं उनसे आप पूछ लें कि भाई इस्लाम के अकायद या अरकान कितने हैं, यकीन मानिए ये मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको इस्लाम के अकायद का या इस्लाम के अरकान का ही नहीं पता। उनको यही नहीं पता कि कितने अरकान हैं या कितने अकायद हैं।
تو اندازہ یہاں سے آپ کر سکتے ہیں. ان کو بیسک جو نالج ہے اسلام کی اس کا بھی نہیں پتہ ہوتا. تو یہ ایک بدقسمتی ہے کہ کم از کم دنیاوی تعلیم حاصل کرنی ہے یا اپنے بچوں کو کروانی ہے تو کروائیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو اسلام کی تعلیمات بھی دیں. اسلام کے بارے میں کیا جو معاملات ہیں یا اسلام کیا کہتا ہے اس بارے میں بھی ان کو کم از کم بیسکس تو آنے چاہیے, لیکن ہمیں بیسکس بھی نہیں بتائے جاتے. کافی عرصہ پہلے میں نے ایک انٹرویو کیا. انٹرویو میں جو یوتھ تھی اس سے میں نے سوال سمپل کیا کہ اسلام کے ارکان کتنے ہیں, ارکان اسلام کتنے ہیں, اسلام کے عقائد کتنے ہیں. یقین مانیے ان میں سے 90% جو اسٹوڈنٹس تھے ان کو پتہ ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے, تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے. اور اوپر سے یہ کچھ دو چار قسم کے سو کالڈ صحافی, کچھ سو کالڈ اسکالرز اور کچھ سو کالڈ موٹیویشنل اسپیکر, ان کا دماغ زیادہ ہی خراب ہو گیا ہے. یہ کسی اوقات کے مالک نہیں تھے, ان کو کوئی 2 ٹکے مل گئے ہیں, کوئی جیبیں بھر گئی ہیں, امیر ہو گئے ہیں تھوڑے سے. اب یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی اگر اب ہم لبرل ماڈرن جو کلچر ہے یا مغربی کلچر ہے اس کی بات نہیں کریں گے تو پھر تو ہمیں لوگ کہیں گے بھائی ابھی بھی یہ چھوٹا ہی ہے. تو وہ مغربی دنیا کو یہ بتانے کے لیے بھئی ہم بھی آپ جیسے ہیں, تو وہ اسلام کے بارے میں جو اسلام کے احکامات ہیں ان کے خلاف بات کرتے ہیں. اور اگر ڈاکٹر ذاکر نائک جیسے کبھی اسلام کی بات کر بھی لیتے ہیں تو وہ مغربی دنیا کو خوش کرنے کے لیے, مغربی ممالک کو خوش کرنے کے لیے وہ ان کے خلاف ہی ہو جاتے ہیں. وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف ہی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی ڈاکٹر ذاکر نائک نے آخر اسلام کی بات کی ہی کیوں. تو ناظرین ایسے لوگوں کا سدباب ہونا چاہیے, ایسے لوگوں کا پوری جو عوام ہے ان کو شناخت کرنی چاہیے اور ان سے جان چھڑوانی چاہیے. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کریں. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.